سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تذکرہ کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبیلہ بنو عدی کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار کی حیثیت سے رہا کرتے تھے۔ آپ کے والد محترم خطاب جو تھے وہ بھی اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے اور بڑی پرسنالٹی کے وہ مالک تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی کنیت ابو حفص تھی، اور آپ کا لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لقب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو عطا کیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی زندگی کتابوں کے اندر بڑی مشکل سے اکا دکا واقعات ملتے ہیں۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے آپ 13 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ مکہ ہی کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ لمبے قد آور تھے، شجاعت اور بہادری کے مالک تھے، حسن و جمال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلتے ہیں، اور گھر سے نکلنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں معاذ اللہ آپ علیہ السلام پر جا کر حملہ کرتا ہوں، اور یہ جو میں کش بکش میں رہتا ہوں اس لیے کہ حضرت عمر کے دل کے اندر نہ اسلام کی کچھ نہ کچھ خوبیاں آ چکی تھی، یعنی آپ کے دل میں اسلام کی نورانیت جاگ چکی تھی، اور ادھر سے باپ دادا کا جو دین تھا کسی حد تک آپ اس کش مکش میں بھی تھے کہ میں کس طرف جاؤں۔ لیکن آخر کار ایک دن آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ نے کہا کہ میں جس معاملے کو کلیئر کرتا ہوں، اور ننگی تلوار لے کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ارقم کے گھر کی طرف جا رہے تھے، یعنی دار ارقم جہاں پر آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اب آپ تلوار لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے کسی اور صحابی سے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھی عمر خیریت ہے، آج آپ کہاں جا رہے ہیں تلوار ہاتھ میں لے کر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب حضور کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر کی خبر کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بہنوئی ہے سعید بن زید اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر تو چکے غصے کے اندر جا رہے تھے دار ارقم کی طرف، لیکن جب یہ بات انہوں نے سنی کہ میں تو لوگوں کو منع کر رہا ہوں، اور میرے گھر کا میری سکی بہن اور میرا بہنوئی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، تو سیدھے اپنی بہن کے گھر میں جاتے ہیں، اور جا کر جو ہے وہ بہن کو بھی مارتے ہیں، بہنوئی کو بھی مارتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ اور حضرت عمر کا جلال اور روب اور دبدبا تو آپ جانتے ہیں کہ کس قدر تھا۔ اور بہن کو جب تھپڑ مارا تو بہن کے چہرے سے جو ہے نا کچھ خون کے قطرے ٹپنا شروع ہو گئے، اور حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ عمر، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر تم ہمیں جان سے بھی مار دو گے نا تو ہم یہ کلمہ طیبہ پڑھ کر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کلمہ چھوڑنے والے نہیں۔ یہی بات سعید بن زید نے بھی کہی۔ جب ان کا جذبہ اور ان کا ایمان دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر مارنے کے بعد غصہ بھی جب ٹھنڈا ہو گیا، تو کہا کہ اچھا میں نے ابھی سنی تھی کہ تم گھر کے اندر کچھ پڑھ رہی تھی، تو وہ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ جب یہ آواز سنی تو حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تھے جو ان کو قرآن سکھا رہے تھے۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب تمہیں مبارک ہو، مجھے لگ ایسے رہا کہ میں نے رات ہی کے وقت، کل رات کو میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ حضور کعبہ میں تھے، بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما دے، بعمر ابن خطاب او عمر ابن حشام، یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے۔ اور اے عمر، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو دعا کی ہے نا،
وہ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ لہذا اسی وقت پھر حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اچھا مجھے سناؤ تم کیا کلام پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ پڑھتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ سورہ طٰہٰ کا پہلا پورا رکوع پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے، اور جیسے ہی اب پھر اللہ کا قرآن تو پھر اثر کرتا ہے۔ حضرت عمر جب اس قرآن پاک کو سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے حضور کے پاس لے کر چلو۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس جایا جاتا ہے۔ اب وہ تلوار جو ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے اسے آپ گلے میں ڈال لیتے ہیں اور جا کر حضرت ارقم کے گھر میں دار ارقم میں پہنچ جاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب آئے ہیں۔ تو حضرت حمزہ، چونکہ ابھی تک یہ ان کا پتہ نہیں تھا کہ اسلام کے لیے آئے ہیں، تو حضرت حمزہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو عمر اچھی نیت سے ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر عمر کی نیت اچھی نہیں ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت حمزہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چچا، اور اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب ان کو ملا، وہ بھی بہت بہادر تھے۔ لہذا حضرت عمر آتے ہیں، حضور ان کی چادر کھینچ کر پوچھتے ہیں کہ عمر کس نیت سے آئے ہو؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ اکبر کا نعرہ حضور علیہ السلام لگاتے ہیں، حضور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جب عمر کے اسلام قبول کرنا پایا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام نے بھی نعرہ تکبیر کی آواز بلند فرمائی۔ یہ نعرہ تکبیر کا مطلب یہ تھا کہ اب مسلمانوں کا ہمت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ حضور اسلام حق مذہب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر اسلام حق مذہب ہے، کفر باطل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا باطل ہے۔ عرض کیا کہ حضور پھر ارقم کے گھر کے اندر آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہاں کے لوگ مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں یہ مشرکین مکہ۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے سے پہلے بھی آپ یہاں پر نماز پڑھیں اور عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی آپ یہاں پر نماز پڑھیں تو پھر عمر کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضور آج اگر عبادت ہوگی تو بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھی جائے گی۔ لہذا اسی گھر سے نکل کر دو صفیں بنائی جاتی ہیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب ہوتے ہیں اور دوسری صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، اور سیدھے بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ پہلی نماز ہے جو مسلمان مل کر بیت اللہ کے اندر ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد یہ ان کے اسلام لانے کا پہلے دن کا واقعہ ہے کہ اللہ نے پھر مسلمانوں کو اتنی طاقت عطا فرما دی۔ لہذا اس وقت تو مشرکین مکہ کچھ نہیں کر سکے۔ بعد میں حضرت عمر کو اکیلا دے کر انہوں نے حملہ کیا اور حضرت عمر کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم بھی کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آپ کی چوکیداری، آپ کی نگرانی پر ہی مقرر رہا کرتے تھے۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے اسلام کی مخالفت اور اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کی حمایت بھی اس سے بڑھ کر کرنے والے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر تھے۔ یعنی عرب کے اندر 17 لوگ تھے جو زیادہ پڑھے لکھے جانے جاتے تھے، ان میں ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسلام لے آتے ہیں اور ہجرت کرنے والوں میں اولین مہاجرین کے اندر ان کا نام شمار ہے۔ مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ السلام ان کو مدینہ کے اندر ایک صحابی کا بھائی چارہ ان کے ساتھ قائم کروا دیتے ہیں اور وہ ان کو اپنا آدھا مکان عطا کر دیتے ہیں۔
جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم کروایا تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ علیہ السلام نے، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا بھی بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کے اندر بھی جاتے ہیں، احد کے اندر بھی جاتے ہیں، بنی قینقاع کے اندر بھی جاتے ہیں، ذات السلاسل کے اندر بھی جاتے ہیں، صلح حدیبیہ میں، یعنی تمام غزوات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو غزوہ بدر کے اندر یہ کئی ایسے لوگ تھے جو حضرت عمر کے رشتہ دار تھے جن کو حضرت عمر نے قتل کیا۔ تو میں نے کہا اسلام لانے سے پہلے جب اسلام کی مخالفت تھی تو اسلام لانے کے بعد اسی قدر اسلام کی حمایت میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی، حضرت عمر دیکھے جب ایمان لے آئے تو پھر کس قدر ایمان کے اندر اوپر تھے آپ، بلند تھا آپ کا ایمان۔ غزوہ بدر کے اندر جب قیدی آتے ہیں اور 70 غزوہ بدر کے اندر بڑے بڑے سردار کافروں کے اور کافر مارے جاتے ہیں اور 70 آدمی کافروں کے قیدی بنا کر مسجد نبوی کے اندر لائے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ابھی تک مسلمان ہی نہیں تھے، حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے رشتہ دار تھے، باقی صحابہ کرام کے رشتہ دار تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب کا بھی مشورہ دیکھیے ذرا، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ حضور کچھ رشتہ دار آپ کے ہیں، کچھ میرے ہیں، کچھ عثمان و علی کے ہیں، کچھ عمر کے ہیں، لہٰذا رشتہ دار ہے تو ان کے ساتھ کوئی فدیہ وغیرہ لے کے ان کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ بہت نرم مشورہ تھا، صدیق اکبر آپ کو پتہ رقیق القلب، حضرت عمر بن خطاب سے مشورہ لیا کہ عمر کیا کرنا چاہیے بدر کے قیدیوں کا، تو حضرت عمر کا جو مشورہ تھا وہ حضرت صدیق اکبر کے بالکل برعکس تھا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے کہ جو صدیق اکبر کے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو صدیق اکبر کے حوالے کرے، جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرے، جو علی کے رشتہ دار ہیں وہ علی کے حوالے کریں، ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے پھر وہ رشتہ داریاں نہیں دیکھتا بلکہ وہ اللہ رسول کو اور اسلام کو دیکھ کر مقابلہ کرتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابو جان میں نے بدر میں 1-2 دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو ہوتا نا تو میں نہ چھوڑتا۔ تو عمر نے کہا کہ حضور میرے رشتہ دار میرے حوالے کرے، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کرے اور عثمان کے رشتہ دار عثمان کے حوالے، ہم خود اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے۔ یہ ذرا بہت سخت مشورہ تھا لیکن اللہ کو حضرت عمر کا مشورہ ہی پسند آیا۔ ابو عبیدہ ابن جراح سے حضور نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح بتاؤ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بڑے نڈر اور بڑے مجاہد آدمی تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا مشورہ تو یہ کہ ان سب کو آگ لگا کر جلا دیا جائے تاکہ ان کو لگ پتہ جائے کہ اسلام کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کا مشورہ جو ہے وہ مانا اور مان کر ان کے ساتھ فدیہ وغیرہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیات اتاری اور ان میں اشارہ اسی بات کی طرف کیا کہ جو رائے عمر کی تھی نا وہ زیادہ مناسب تھی ان کو، اگر یہ معاملہ ہو جاتا تو پھر احد نہ ہوتا اور بعد میں جو دوبارہ جنگوں کے لیے نکلتے تھے شاید وہ دوبارہ نہ ہوتے، لیکن آپ علیہ السلام چونکہ آپ بھی نرم دل والے تھے تو آپ نے صدیق اکبر کا مشورہ لیا۔ احد کے اندر بھی جب معاملہ ہوا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، چند ایک لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہ گئے تھے ان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب پھر غزوہ خندق کے اندر بھی تھے، بلکہ غزوہ خندق جب کھودی جا رہی تھی تو حصوں کی ذمہ داری لگا دی تھی، تو
کی ایک حصے کی ذمہ داری اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عمر بن خطاب کے ذمے میں لگا دی تھی کہ عمر اتنے حصے کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم نے خندق کھدوانی ہے۔ حضرت عمر ذمہ داری بھی نبھا رہے تھے اور خود بھی خندق کھود رہے تھے۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت جب آپ علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا اور مکہ کے قریب حدیبیہ مقام پر آپ علیہ السلام کو روک دیا گیا، اور پھر وہ لمبا ایک واقعہ صلح حدیبیہ کا، وہ مقصود نہیں ہے اس وقت بیان کرنا۔ وہاں پر جب کفار مکہ کی طرف سے شرطیں طے ہو رہی تھی نا، وہ شرطیں بھی حضرت عمر کو پسند نہیں تھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی بھاگ کر آئے گا مدینہ تو ہم واپس لینے کے لیے آ جائیں گے، مدینہ سے کوئی بندہ بھاگ کر کافر ہو کر مکہ چلا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ شرط دیکھے کیسی تھی۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ دوسری شرط بھی، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیں گے، یہ دوسری شرط تھی۔ اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کرنے کے لیے 3 دن آپ کو مکہ میں ٹھہرنے دیا جائے گا، بغیر اسلحہ کے آئیں گے، اور 3 دن کے بعد آپ کو واپسی جانا پڑے گا۔ اس طرح کی شرطیں طے ہو رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام حق نہیں ہے، کفر باطل نہیں ہے، ہمارے جو شہید ہوں گے جنت میں نہیں جائیں گے، ان کافروں کے جو مریں گے جہنم کے اندر نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ساری باتیں صحیح ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ اتنا ہم دب کے ان کے ساتھ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے نا کافروں کے مقابلے میں کتنے سخت تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ شرطیں طے فرمائی تو حضرت عمر بن خطاب پھر ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہی باتیں حضرت ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں کہ حضور یہ والی شرطیں طے فرما رہے ہیں کافروں کے ساتھ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، تو آپ پتہ ہے نا پھر صدیق اکبر ہی تھے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو عمر بن خطاب، حضور اللہ کے نبی اور رسول ہے، اور حضور کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، لہٰذا وہ اللہ کے رسول ہے، جو کریں گے وہ حق سچ کریں گے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں۔ تو پھر جا کر حضرت عمر بن خطاب خاموش ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اس بات کی جو ہے نا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ جو سوال کیے ہیں، پھر ساری زندگی اس کے اوپر پریشان رہا کرتے تھے، صدقات بھی بہت سارے دیے، نفلی نمازیں پڑھ کر دعائیں بھی کی، صدقہ خیرات بھی کیا، اسی بات پر کہ بھی میں نے حضور سے یہ سوال کیوں کیے تھے مجھے نہیں پوچھنا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ معاملات ہیں۔ اب کچھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے جب جوانی میں تھا تو میرا باپ مجھے کہتا تھا بھی عمر جاؤ جا کر اونٹوں کو چرایا کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر فرماتا ہے، عمر بن خطاب فرماتا ہے کہ میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ اب اسلام لانے کے بعد حضور نے دیکھے سب سے پہلی بات کیسی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو یہی اسلام کی پھر عزت تھی کہ عمر آئے تو بیت اللہ کے اندر مسلمان نماز پڑھنا شروع کرے۔ یہ پہلی اسلام کو بھی عزت ملی، مسلمانوں کو بھی عزت ملی۔ پھر عمر بن خطاب یہ ہے کہ عمر بن خطاب کی ایک بیٹی ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان حضرت عمر کی بیٹی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے عقد میں آ گئی، تو آپ علیہ السلام کے سسر بھی بن گئے حضرت عمر بن خطاب، اور عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بن گئی، تمام مسلمانوں کی ماں بن گئی۔ یہ بھی عمر کو ایک درجہ حاصل ہو گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو نبی بناتے۔ ایک حدیث میں آتا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے نا اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اور میں نے اپنا دودھ پینے کے بعد کافی زیادہ پیا جس سے میرا سراب ہو گیا،
اور اس کے اثرات مجھے جسم پر نظر بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنا بچہ ہوا جو دودھ تھا خواب کے اندر عمر کو عطا کر دیا گیا، عمر کو عطا کیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور اس کی تعویل کیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر کو علم اللہ پاک عطا فرما دی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے روایت، حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے نا، ہر امت کے اندر ایک محدث ہوا کرتا تھا۔ میری امت کے اندر اگر کوئی محدث ہے فَإِنَّهُ عمر بن خطاب، تو فرمایا کہ وہ عمر ابن خطاب محدث ہے، یعنی حضور کی امت میں پہلا محدث وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگوں کو کپڑے پہنائے گئے ہیں جن کے کپڑے ان کے سینوں تک ہے، بس بعض لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کی ناف تک تھے، بعض کے اس سے بھی نیچے تھے۔ پھر میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ عمر بن خطاب نے بھی ایک جبہ پہنا ہوا ہے، بڑا کرتا پہنا ہوا ہے، اور عمر بن خطاب جب چل رہے ہیں تو وہ کرتا زمین پر گھسٹ رہا تھا، اتنا لمبا کرتا انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ تو عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمر کا دین اتنا مضبوط ہوگا، اتنا کامل دین ہوگا۔ معراج کی رات میں آپ علیہ السلام نے جنت میں ایک محل دیکھا جو بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ قریشی کا ہے۔ حضور فرماتے کہ میں سمجھا کہ یہ میرا ہے، تو پھر مجھے بتایا گیا کہ حضور یہ عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور واپسی آ کر حضرت عمر بن خطاب صحابہ کرام کو واقعات سنا رہے تھے معراج کے۔ حضور نے فرمایا عمر بن خطاب میرا دل بڑا چاہ رہا تھا اس محل میں جانے کا، لیکن عمر مجھے تمہاری غیرت آ گئی کہ عمر کا گھر ہے اور بغیر اجازت کے جا رہا ہوں، تو پھر میں نہیں گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رونا شروع ہو گیا، عرض کی کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کے تو صدقے ہے، اور آپ سے کس چیز کی غیرت ہونی؟ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ پھر بخاری شریف کے اندر بھی آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت عمر کو جلال جو اللہ نے عطا کیا تو وہ کیسا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر تشریف لاتے ہیں تو وہ حضرت عمر کے تشریف لانے سے پہلے نا وہ عورتیں حضور سے بات کر رہی تھی اور آواز بھی بڑی بلند رکھی تھی انہوں نے۔ سیدنا عمر بن خطاب آئے تو وہ ساری بھاگ کے ایک طرف ہوگی اور اپنی آواز کو بھی خاموش کر لیا۔ حضرت عمر نے اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور حضور مسکرا رہے تھے عمر بن خطاب کو دیکھ کر، اور آپ نے فرمایا کہ عمر تمہارے آنے سے پہلے یہ اونچی آواز سے بات کر رہی تھی، اب تمہیں دیکھا تو ساری بھاگ کے ایک طرف ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اچھا یا رسول اللہ ایسا تھا؟ حضرت عمر نے ان سب کو فرمایا کہ اے اللہ کی دشمنوں، تم اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو، میرے سے ڈرتی ہو، حالانکہ اللہ کے نبی سے زیادہ ڈرنا چاہیے تمہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر بات یہ ہے کہ حضرت آپ علیہ السلام نرم ہے اور عمر تم بہت سخت ہو، اس لیے جو ہے نا وہ تم سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو نا وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ احادیث مبارکہ تھی جو میں نے ان کے اوپر بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو حضرت عمر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے نا مدینہ طیبہ کے اندر، تو حضور کے وصال کے بعد پھر مسلمان جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے حضرت ابوبکر صدیق مشورہ نہیں لیتے، اور سیدنا صدیق اکبر باقی سارے صحابہ کرام سے جب مشورہ لیتے ہیں تو حضرت عمر سے نہیں پوچھتے، اس لیے کہ حضرت عمر جو ہے نا، حضرت عمر کے بارے میں لوگوں سے رائے لی تو حضرت سب لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ آپ لیں،
اور حضرت عمر نے بھی مشورہ لیا کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ مناسب ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی رائے یہ تھی کہ کوئی اور بھی بن جائے، لیکن زیادہ مسلمان چونکہ آپ کے اوپر اتفاق رکھتے تھے تو آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں تو سیدنا عمر بن خطاب خاص مشیر ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں، اور بہترین قسم کے مشورے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ عطا کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے نا، تو اس وصال سے پہلے آپ علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کرتے ہیں جس کا سپہ سالار جو وہ زید بن حارثہ کو بنایا جاتا ہے، وہ اسامہ بن زید کو بنایا جاتا ہے۔ تو اسامہ بن زید کے زیر سایہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک لشکر تیار فرماتے ہیں۔ تو وہ لشکر ابھی مدینہ کے کنارے پر ہی رکا ہوتا ہے کہ پیچھے سے آپ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، حضور دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو عمر بن خطاب مشورہ دیتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اسامہ بن زید والا لشکر جو ہے نا وہ واپس بلا لیں، ان کو روم کی طرف نہ بھیجے جو آپ علیہ السلام نے بھیجا۔ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، جس لشکر کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھیجا میں واپس نہیں لے سکتا۔ تو لہذا سیدنا صدیق اکبر کے زمانے کے اندر بھی مشیر خاص کی حیثیت سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر 2.25 سال کے قریب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت رہتی ہے۔ جب صدیق اکبر دنیا سے جاتے ہیں نا، تو وہ پھر صحابہ کرام کو رائے دیتے ہیں کہ میرے بعد مناسب ہے کہ تم عمر بن خطاب کو اپنا امیر مقرر کر لو۔ اس لیے پھر صحابہ کرام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ کی دلی چاہت نہیں، خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ لینے کی، خلافت لینے کی بالکل تمنا مجھے کبھی نہیں رہی، سوائے ایک دن۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن جو ہے وہ میری تمنا تھی کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ کل صبح میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کروں گا جو بندہ اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس رات میری تمنا ہوئی تھی کاش کہ وہ بندہ میں ہو جاتا، لیکن وہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ عہدہ یعنی میری دلی تمنا تھی کہ وہ عہدہ اور وہ جھنڈا مجھے مل جائے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اس کے علاوہ عمر فرماتے ہیں مجھے کبھی یہ تمنا نہیں رہی کہ میں بھی کوئی بڑا لیڈر بنوں یا کوئی بڑا خلیفہ بنوں، کہتے ہیں کہ میری کبھی تمنا نہیں رہی۔ اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو حدیث کرتاس والا معاملہ آتا ہے جو آج موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی ہوگی اس پر بات، جس میں حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا بھی حضور کو قلم اور کاغذ وغیرہ نہ دو، اسے حدیث کرتاس کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس وجہ سے حضرت عمر نے منع کیا تھا کہ حضرت عمر کا اپنا ارادہ تھا حضور کے بعد خلیفہ بننے کا، تو حضور کسی اور کا نام نہ لکھ دیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری کبھی چاہت ہی یہ نہیں ہوئی کہ میں بھی بڑا خلیفہ بنوں، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کا نام لے لیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ چلے اب مسلمان بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور پھر عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ دوسرے خلیفہ بننے کے بعد پھر اب کتنی بڑی ذمہ داری ان کے سر پر آ جاتی ہے۔ حضور کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان میں سب سے زیادہ عدل اگر دنیا کے اندر مشہور ہے نا، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عدل کی بہت ساری بے شمار مثالیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر بن خطاب عمر بن خطاب کا جب زمانہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فتوحات، کیا روم، کیا کیسر و کسریٰ، سب سے پہلے تو یہ جو جزیرہ عرب کے اندر یہودی تھے نا، حضرت عمر نے فرمایا ان کو نکالو یہاں سے۔ اور کیوں نکالو کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سنا ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دوں، کیونکہ یہ یہودی بہت شرارتیں کیا کرتے تھے، معاہدوں کو توڑا کرتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہمہ تن کوشش میں رہتے تھے۔
تو آپ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ جزیرہ عرب سے ان کو نکال دینا چاہیے، لیکن پھر آپ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کا جب زمانہ آتا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور میں ہوں، حضور کی بھی وہ جو چاہت ہے حضرت عمر پوری کرتے ہیں اور جزیرہ عرب سے تمام یہودیوں کو نکال دیتے ہیں، اور یہ قابل ہی اسی کے تھے کہ ان کو نکال دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک نیکی کی ہے مسجد اقصی والی ان کے ساتھ، مسجد اقصی کے بیت المقدس والی، وہاں پر ان کو اجازت مل گئی تھی۔ اب دیکھیں اسی اجازت کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں پر کتنا نقصان کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنتے ہیں، آپ سب سے پہلے وہ حضرت خالد بن ولید جو ہے ان کو بلا لیتے ہیں واپس لشکر میں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو ٹھیک کیا نا، صحابہ کرام میں شاید ہی کسی نے ٹھیک کیا ہو۔ عقائد اور نظریات عقیدہ توحید پر بہت مضبوط ہے۔ خالد بن ولید جو ہے نا وہ روم کی طرف گئے ہوئے تھے جنگ کے لیے، اور ہر جنگ کے اندر فتح ہو رہی تھی، اور حضرت عمر کو جب یہ پتا چلا کہ لوگ کہتے ہیں جس جنگ میں خالد بن ولید جاتے ہیں نا وہ جنگ جیت جاتے ہیں مسلمان، حضرت عمر نے فرمایا کہ خالد بن ولید کو واپس لے کے، خالد بن ولید کو واپس لایا گیا اور اس کی جگہ پر کسی اور کو آپ نے امیر مقرر کر دیا۔ پھر بھی جنگ جیت گئے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا بہت بڑا، آپ نے فرمایا دیکھو میں سن رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس جنگ میں بھی خالد بن ولید جاتے ہیں نا وہ جنگ جیت جاتے ہیں مسلمان، تو یاد رکھنا مسلمان جو بھی جنگ جیتتے ہیں تب جیتتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح لکھی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس لیے خالد بن ولید کو بلایا تاکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنگ کے اندر فتح نصیب ہوتی ہے۔ کل کو خالد بن ولید نہیں رہیں گے تو پھر جنگ مسلمان ہارنا شروع ہو جائے۔ یہ پہلا آپ نے اس وقت میں جو غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی اسے ختم فرمایا۔ پھر عمر بن خطاب کے عدل کا یہ عالم تھا کہ آپ کسی کو بھی گورنر 4 سال سے اوپر نہیں رکھتے تھے، جس کو گورنر بناتے پھر اس سے حساب کتاب بھی آپ لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ گورنر ہی ایسے لوگوں کو بناتے۔ حجاز کے اندر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو قاضی مقرر کیا تھا، چیف جسٹس کے عہدے پر، حجاز کا حضرت علی تھے۔ اور روم اور ایران کی طرف کون تھے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بحرین کے اندر حضرت ابو ہریرہ کو، یعنی وہ صحابہ کرام آپ انتخاب کیا کرتے تھے جو زہد اور تقوی کے امام ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ ان کو 4 سال سے زیادہ مدت نہیں رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ ان کو واضح نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ غریب جب تمہارے پاس آئے تو کس طریقے سے تم لوگوں نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ جتنا آج پولیس اور فوج کا نظام ہے یہ سارا حضرت عمر بن خطاب نے دیا مجھے مسلمان۔ یہ جو سڑکوں کے بنانے کا انتظام، پلوں کے بنانے کا انتظام، یہ چھونیوں کے بنانے کا انتظام، یہ سارا سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر۔ مجاہدین جب جاتے تھے پیچھے سے ان کی خواتین جو گھروں میں رہتی تھی ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، ان کے وظیفے مقرر کرنے والے، مجاہدین کے وظیفے مقرر کرنے والے، بچے جو پیدا ہوتے تھے ان کا وظیفہ مقرر کرنے والے، جو مجاہدین وفات پا جاتے تھے ان کی جو بیویاں بیوہ ہوتی تھی ان کے لیے وظیفہ مقرر کرنا، یہ سارے انتظامات سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے کہ ایک وقت آتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر سیدنا عمر بن خطاب مسلمانوں پر حاکم بنے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہوتے ہیں۔ اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ کبھی کبھار تو باہر نکل کر درخت کے نیچے، سر کے نیچے پتھر رکھ کے لیٹ جایا کرتے تھے، نہ کوئی گاڑیوں کی آہو بقا ہوتی تھی، نہ بندوں کی آہو بقا ہوتی تھی، اور نہ کوئی گارڈ کسی قسم کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا وہ پھر کسی لوگوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ بڑے بڑے کیسر و کسرا اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے حضرت عمر کے نام سے ڈرا کرتے تھے۔ آج یہاں تھوڑے سے کوئی بندے کو عہدہ ملتا ہے وہ رات کو 3-4 پہلے چوکی دار کھڑا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا ڈر اللہ کا ڈر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوپہر کا وقت ہوتا تھا، عام سر عام درخت کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لوگوں کی شکایات آتی تھی، آپ ان شکایات کو پورا کرتے تھے۔
بڑے بڑے گورنروں کی جب شکایتیں آتی تھی نا، غریب لوگ لے کر آتے تھے، آپ گورنر کو بلاتے تھے اپنی عدالت کے اندر. کسی گورنر کے بچے نے اگر کسی کو تھپڑ مارا تو گورنر کو بلاتے تھے، اس کے بچے کو بلاتے تھے، اور اس غریب کے ہاتھ سے مرواتے تھے ان کو کہ تم بھی تھپڑ مارو ان کو. یعنی عدل اور انصاف کا یہ عالم تھا. اور پھر رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، کہیں سے رونے کی آواز آتی تھی، ان کے گھروں میں خورد و نوش کی چیزیں اٹھا کر لے جایا کرتے تھے. پھر جب آپ کا زمانہ تھا اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ روم اور ایران کے سارے بڑے بڑے شہر فتح ہو گئے نا، تو پھر بیت المقدس اور ایک کساریہ نام گاؤں تھا، شہر تھا، یہ دو بڑے شہر رہ گئے تھے. تو ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، کس شہر کی طرف جائیں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب نے آپ کی طرف ایک خط لکھا کہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرو، اس کے بعد کساریہ شہر کی طرف جانا. بیت المقدس کی طرف گئے، 4 5 6 دن تک ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا رہا. ان کے جو بڑے بڑے پادری آتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو ہم نے اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں پڑھی ہیں نا، وہ نشانیاں ابو عبیدہ ابن جراح آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی. ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا کہ ایسا ایسا بندہ ہوگا، یہ نام ہوگا، لہذا وہ اس شہر کو فتح کرے گا. تو ابو عبیدہ ابن جراح نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ نام کیا ہے اس کا؟ انہوں نے کہا جی نام تو اس کا ہماری کتابوں میں عمر بن خطاب لکھا ہوا ہے. ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ سن لو، پھر اس وقت جو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہی رضی اللہ تعالیٰ. لہذا پھر ابو عبیدہ ابن جراح کو خط لکھتے ہیں حضرت عمر کو کہ آپ تشریف لائیں، آپ آئیں گے تو یہ بیت المقدس کی چابیاں پورے شہر کی چابیاں ہمارے والے میں آ جائیں. حضرت عمر بن خطاب پھر مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں. چند ایک بزرگ حضرات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ اتنا لمبا سفر کرتے ہیں، بالکل سادہ اونٹ لے کر آتے ہیں. اور جب اس بیت المقدس شہر کے قریب مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے نا، تو ابو عبیدہ ابن جراح اور باقی صحابہ کرام مشورہ دیتے ہیں کہ عمر آپ مسلمانوں کے امیر وقت ہیں، یہ عیسائی یا یہودی ہیں، لہذا ان کے سامنے آپ باروب ہو کر جائیں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ عمر جو نا، عمر تو اونٹ چرانے والا تھا، آج جتنی عزتیں ملی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہیں، اور اسلام میں سادگی بڑی پسندیدہ چیز ہے، لہٰذا میں ان کی وجہ سے اپنا لباس نہیں پہنوں، چینج نہیں کروں گا. لہذا اسی لباس کے اندر آپ آگے جاتے ہیں. اور پھر وہ جو روم اور وہ جو بیت المقدس کے وہاں کے پادری ہوتے ہیں، جو ان کے رہنما ہوتے ہیں، جب وہ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھتے ہیں تو اس شہر کی چابیاں خود بخود آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی عمر بن خطاب ایک نیکی ہمارے ساتھ کر دیں کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر آنے جانے کی اجازت دے دی جائے. حضرت عمر بن خطاب نے ویسے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بڑی سختی رکھی ہوئی تھی، کبھی آپ نے نرمی نہیں کی ان کے ساتھ، کیونکہ یہ نرمی کے قابل ہی نہیں تھے. حضرت عمر بن خطاب نے یہ نیکی کی ہے، اور دیکھو اس کے بعد پھر آج تک مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے رہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے نا، وہ آپ 63 سال کی عمر ہوتی ہے آپ کی، اور پھر مسجد نبوی کے اندر آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور مسجد نبوی کے اوپر اندر آپ کو جو ہے نا وہ زخم لگتا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت بھی نصیب فرمانا اور اپنے محبوب کے شہر میں عطا کرنا. تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی. 26 یا 27 ذی الحج کا دن تھا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، ایران سے ہی آیا ہوا تھا، مجوسی تھا، کافر تھا. تو یہ کسی معاملے کے اندر حضرت عمر کے پاس آیا تھا اور کہا کرتا تھا جی میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے لیتا ہے، ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے، میں کام کرتا ہوں تو سارے پیسے وہ لے لیتا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کتنا دیتے ہو ان کو فدیہ، جزیہ؟ تو اس نے کہا جی میں 2 درہم دیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا یہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے. کام کاج پوچھے کیا کرتے ہو؟ کام کے حساب سے بالکل ٹھیک تھا. تو یہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے میرے مطابق فیصلہ نہیں کیا. حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. یہ بات اپنے دل میں رکھتے ہوئے پھر ایک دن فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں یہ ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ جو ہے نا زہر آلود خنجر لے کر آتا ہے اور حضرت عمر کو
26 یا 27 ذی الحج ہوتی ہے اور 3 سے 4 دن جو ہے نا وہ آپ زخمی رہتے ہیں اور یکم کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ شہادت کے وقت آپ دیکھیں عدل کیسا حضرت عمر بن خطاب کا۔ آپ کو اٹھا کر گھر میں لے جایا جاتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے خنجر مارنے والا کون تھا، شہید کرنے والا کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں میں شہید نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ کو گھر لایا جاتا ہے، آپ کو دودھ پلایا جاتا ہے، تو آنتوں کے ذریعے دودھ باہر آ جاتا ہے۔ تو وہ جو حکیم ہوتا ہے وہ کہتا ہے اوصی یا امیر المومنین، اے عمر بن خطاب آپ وصیت فرما دیں، یعنی آپ کی زندگی کا اختتام کا وقت ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہو؟ آپ 6 بندوں کا نام لیتے ہیں۔ عدل دیکھیں حضرت عمر کا آخر وقت میں بھی آپ فرماتے کہ میرے بعد 6 بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ ان کا حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی، عبد الرحمن بن عوف کا بھی نام لیا آپ نے فرمایا کہ یہ 6 بندے اور یہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں۔ اور حضرت عمر نے فرمایا ان 6 میں سے کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لو، کیونکہ جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آخر وقت تک حضور ان سب سے راضی تھے۔ آپ نے ان 6 بندوں کا نام لیا۔ سعید بن زید وہ بھی عشرہ مبشرہ کے اندر ہے لیکن آپ نے ان کا نام نہیں لیا۔ عدل دیکھیں انصاف کیسا ہے۔ اس لیے نہیں لیا کہ وہ ان کے بہنوئی تھے، حضرت سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی تھے، تو یہ شبہ آ سکتا تھا کہ اپنے بہنوئی ہونے کی وجہ سے ان کا نام لے سکتے۔ تو آپ نے فرمایا ان 6 بندوں میں سے کسی کو بھی آپ خلیفہ نامزد کر لینا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ نامزد کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نامزد کرتا ہوں نا تو میں ایک نیک آدمی کی اتباع کرتا ہوں، اور اگر میں نامزد نہیں کرتا تو اس سے بھی نیک آدمی کی اتباع کرتا ہوں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی اتباع ہو جائے گی اگر نام لیتا ہوں، چونکہ حضرت ابو بکر نے عمر کا نام لیا تھا، اور اگر بغیر نامزد کے کیے ہوئے جاتا ہوں دنیا سے تو پھر حضور کی سنت ہے، اور حضور ابو بکر صدیق سے بڑھ کر نیک ہے، تو لہٰذا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو بھی خلیفہ نامزد کر لینا۔ عرض کی جاتی ہے کہ اے عمر آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی تو ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا انہیں مشورے میں رکھنا لیکن انہیں خلیفہ نامزد نہ کرنا۔ یہ دیکھیں چونکہ حضرت عمر چونکہ شبہ والی بات سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ سیرت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسا عدل اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو بھی نصیب فرمائے۔